اللہ کس طرح انسانوں کو سمجھا رہا ہے، مگر بے عقل دیکھو اس کے مقابلے میں بھی اللہ کی آیتوں میں الٹے معنی نکالیں گے۔ الم تر الی الذین، کیا نہیں غور کیا تو نے اے قرآن پڑھنے والے، الی الذین، ان لوگوں کے بارے میں، یجادلون، جو جھگڑا کرتے ہیں، فی آیات اللہ، اللہ کی آیتوں کے بارے میں، انا یصرفون، ان کو کدھر گھمایا جا رہا ہے، وہ بھی اپنی عقل سے کام، وہ سمجھ رہے ہیں کہ ہم بڑے 30 مار خان ہیں، ہم نے قرآن پر اعتراض کر دیا، 30 آیتیں 36 آیتیں، ان کو ایسا کرو، نکال دو، یہ کرو وہ کرو۔ اس الو کے پٹھے کو یہ بھی نہیں معلوم انا یصرفون، اس کو کہاں گھمایا جا رہا ہے۔ ایک تو اس کو شیطان لے کر گھوم رہا ہے، اس کا دماغ نہیں کام کر رہا ہے، اس کو کوئی اور چلا رہا ہے۔ کون چلا رہا ہے؟ شیطان چلا رہا ہے۔ لگ رہا ہے کہ یہ امام بنا ہے، مگر حقیقت میں امام نہیں، یہ بدترین مقتدی ہے۔ جیسا بیل آگے چلتا ہے نا، ہم دیہاتی لوگ ہیں، سب ہل جوتتے ہیں تو بیل لگتا کیا ہے کہ وہ امام ہے، آگے چل رہا ہے، مگر کس کے آرڈر پر چلتا ہے؟ پیچھے والے کے۔ وہ کہتا ہے چل، کہتا ہے جناب چلا، مڑ، سر مڑا، نیچے، جی جناب جیسے چلے۔ انا یصرفون، یہ جو قرآن پر اعتراض کرتے ہیں یہ چلتے نہیں، چلائے جاتے ہیں۔ بڑی بڑی طاقتیں ان کے پیچھے کھڑی ہوتی ہیں، وہ ان کی یہ بیساکھی پر چلتے ہیں، اپنی ٹانگیں ان کی نہیں ہیں، اور سب سے بڑا گرو ان کا ابلیس ان کو چلاتا ہے، مگر یہ کبھی نہیں سوچتے کہ ہمیں کون چلا رہا ہے۔ الذین کذبوا بالکتاب، وہ لوگ جنہوں نے کتاب کو جھوٹا کہا، وبما ارسلنا بہ رسولنا، خالی کتاب کو نہیں، بما، اس پورے دین کو جھوٹا کہہ دیا، ما، اس پورے دین کو، ارسلنا بہ، جس کو دے کر ہم نے بھیجا تھا، رسولنا، اپنے رسولوں کو، فسوف یعلمون، ان قریب وہ جانیں گے۔ ابھی تو 36 اور 35 کے آنکڑے میں پھنسے ہوئے ہیں، کتنی آیتیں ہیں، فرمایا میں ڈھیل دیتا ہوں۔ آئے ہائے، ڈھیل بھی اس کی کیا ڈھیل ہے، فرعون کو ڈھیل دیتا ہے، کہتا ہے نا ربکم الاعلی، میں سب سے بڑا خدا ہوں۔ خدا کچھ نہیں کرتا ہے، نہ زمین پھٹتی ہے، نہ آسمان پھٹتا ہے، نہ آسمان سے اس پر بجلیاں گرتی ہیں۔ قوم عاد کہتی ہے ہم سے بڑا طاقتور کون سا خدا ہے، ذرا دکھاؤ وہ خدا ہے کہاں؟ کوئی، نہ زمین پھٹی، نہ آسمان پھٹا، نہ ان پر بجلیاں گری۔ ایک وقت تک ڈھیل دیتا ہے، پھر پکڑتا ہے۔ کیسے پکڑتا ہے؟ اصل پکڑ تو آخرت کی ہے، اس کو سوچو۔ اذ الاغلال فی اعناقہم، اذ، یاد کرو اس وقت کو، الاغلال، جب توق ہوں گے، فی اعناقہم، ان کی گردنوں میں۔ حالانکہ جہنم کے قلعے سے کوئی بھاگ سکتا ہے؟ دیواریں بھی آگ کی، چھت بھی آگ کی، اوپر سے باہر فرشتے کھڑے ہوئے اور ان کے ہاتھ میں بڑے بڑے گرز، کون وہاں سے بھاگ سکتا ہے؟ لیکن ایسے لوگوں کو ذلیل کرنے کے لیے ان کے گلے میں کیا ڈالے جائیں گے؟ توق، کہہ دی ہے نا، کہہ دی کہ گلے میں توق ڈالے جاتے ہیں۔ توق ایک دن میں نے سمجھایا تھا، بڑے بڑے وہ کتنے، سورہ یاسین اور میں اتنے کہ یہاں سے اوپر ٹھوڑیاں ہوئیں۔ یاد کرو اس منظر کو، جب اذ الاغلال فی اعناقہم، توق ہوں گے ان کی گردنوں میں، والسلاسل، اور زنجیروں میں یہ جکڑے ہوں گے، یسحبون، گھسیٹے جا رہے ہوں گے، فی الحمیم، ابلتے ہوئے پانی میں، فرشتے ان کو گھسیٹ رہے ہوں گے۔ پھر پوچھیں گے 35 آیتیں ہیں کہ 36 آیتیں ہیں، کتنی پر تجھ کو اعتراض ہے؟ ثم فی النار یسجرون، پھر ان کو جہنم کی آگ میں دھونک دیا جائے گا، یسجرون، لگا دیا جائے گا آگ میں۔ جلانا ہوتا ہے، اوپر سے کسی چیز کو ڈالا، یوں لگا دیا، لکڑیاں جل رہی ہیں، ایک لکڑی کے پیچھے دوسری، دوسری کے پیچھے تیسری، اس کو کہتے ہیں یسجرون۔ پھر ان کو جہنم میں دھونک دیا جائے گا۔ ثم قیل لہم، پھر ان سے پوچھا جائے گا، اینما کنتم تشرکون، مسٹر کہاں ہیں وہ جن کو تم خدا کے ساتھ شریک ٹھہراتے تھے؟ وہ بڑی بڑی طاقتیں جو تم کو لے کر چل رہی تھی، کہاں گئیں؟ چکر کیا ہوا؟ اینما کنتم، کہاں ہے وہ؟ کنتم تشرکون، جن کو تم شریک ٹھہراتے تھے، من دون اللہ، اللہ کے ورے ہیں، کہاں وہ؟ قالوا ضلوا عنا، یہ کہیں گے کھو گئے ہم سے، نظر ہی نہیں آتے، کوئی دکھائی نہیں دیتا، نہ موت کے وقت میں کوئی دکھائی دیا، نہ قبر میں کوئی دکھائی دیا، نہ محشر میں، اب جہنم میں کہاں دکھائی دے گا؟ وہ کہیں گے بلکہ لم نکن ندعو من قبل شیئا، بلکہ ہم اس سے پہلے کسی چیز کو پکارا ہی نہیں کرتے تھے۔ اس کا ایک معنی تو یہ کیا گیا کہ وہ اعتراف کریں گے کہ جن چیزوں کی ہم پوجا کرتے تھے، جن کے آگے دعائیں کرتے تھے، پکارتے تھے، وہ کچھ تھے ہی نہیں جی، وہ تو صرف پرچھائیاں تھیں، سائے تھے، حقیقت میں کچھ بھی نہیں تھا۔ لیکن دوسرا معنی یہ بھی کیا گیا، نہیں جھوٹ بولیں گے، اگر جھوٹ کی بات کہیں تو پھر یہ ابتدائی دور کی بات ہے، آخری دور میں تو ان کو ماننا پڑے گا۔ پھر یہ سورہ انعام والا مضمون ہے، واللہ ربنا ما کننا مشرکین،
ہمارے رب اللہ کی قسم ہم نے کبھی شرک نہیں کیا، یہ فرشتوں نے غلط لکھا، لیکن جب سارے گواہ پیش ہو جائیں گے، یہاں تک کہ وہ پتھر جن کو پوجتا تھے وہ بھی پیش ہوں گے، پھر ماننا پڑے گا۔ کذالک یضل اللہ، بھٹک گئے، یہاں کہتے ہیں کہ ہی کوئی نہیں، تھا ہی کوئی نہیں، اسی طرح یضل اللہ، بھٹکایا جاتا ہے، بھٹکا دیتا ہے اللہ الکافرین، انکار کرنے والوں کو۔ ذالکم بما کنتم تفرحون فی الارض بغیر الحق وبما کنتم تمرحون، یہ دو لفظ ہیں، ایک فرح اور ایک مرح، دونوں کے معنی ڈکشنری میں لکھے ہیں خوشی کرنا اور اکڑنا اور تکبر کرنا، لیکن اصل میں تکبر کی دو کیفیت ہیں۔ ایک یہ ہے کہ آدمی اپنے آپ میں ہی بڑا بنا ہوا ہے، ہر وقت میں بس بڑا سمجھتا ہے اپنے آپ کو، کپڑے بھی بچا بچا کر کے کوئی دیکھ نہ لے، یار میں بڑا آدمی ہوں، کسی کو کچھ نہ ہو جائے، کہیں میں چھوٹا نہ شمار ہو جاؤں۔ عام لوگوں سے ملتا نہیں ہے، کوئی اس کو سلام کرے تو تب بھی منہ ادھر کر کے کہے گا وعلیکم السلام، ٹھیک ہے، یہ اس کے اندر کی ایک کیفیت ہے۔ اس کو قرآن نے کہا فرح، اور دوسرا ہے مرح۔ مرح کا معنی اس کو خود معلوم ہے کہ میں مرا ہوا ہوں، مگر دوسروں کو دکھاتا ہے میں بہت بڑا ہوں۔ اور شاہ صاحب نے اس کا ترجمہ کیا پھولتے تھے، اتراتے تھے، کبھی یہ بھی ترجمہ کیا دوسروں کو دکھانے کے لیے ہم بڑے لوگ ہیں، اس لیے جناب ہم ان باتوں کو نہیں مانتے، تو ایسی پرانی باتیں ہیں۔ ذالکم، یہ سزا تم کو اس لیے ملی، اب ترجمہ کرو، بما کنتم تفرحون، اس لیے کہ تم فرح کرتے تھے زمین میں۔ اب فرح کے معنی بتایا میں نے، دل سے اکڑتے تھے، تکبر، ہر وقت میں اکڑ میں مست، ہم بڑے لوگ ہیں جی، بڑے لوگ ہیں جی، بغیر الحق، نہ حق کرتے تھے، تمہیں حق نہیں تھا اکڑنے کا۔ ایک ناپاک قطرہ اور 2.5 کلو پاخانہ اٹھانے والا، اس کو اکڑنے کا حق تھا، اور دلیل اس کے پاس کچھ نہیں، ثبوت اس کے پاس کچھ نہیں، پھر بھی اکڑتا تھا۔ وَبِمَا كُنْتُمْ تَمْرَحُونَ، اور اس وجہ سے کہ تم دوسروں کے سامنے بھی اتراتے تھے، پھولتے تھے، اکڑتے تھے، ہم نہیں مانتے، ہماری شان گھٹ جائے گی۔ اچھا بڑے تھے، ادخلوا ابواب جہنم، داخل ہو جاؤ جہنم کے دروازوں میں، خالدین فیہا، اور یہیں پر یہ خبر سنو کہ رہو گے ہمیشہ یہاں پر۔ آئے ہائے، حالانکہ گیٹ میں داخل ہونے والا تو ہمیشہ نہیں رہتا ہے، لیکن یہ کیا ہے، آئندہ کے لیے خبر کہ ہمیشہ رہنا پڑے گا اس میں۔ فبئس، تو کتنا برا ہے، مثوى المتکبرین، تکبر کرنے والوں کا ٹھکانہ۔ فاصبر، ہے میرے محبوب ڈٹ جا۔ ہائے ہائے، ابھی پیچھے بھی آیا تھا نا یہ لفظ فاصبر، یہیں سے ہم نے سبق شروع کیا، ڈٹے رہیے۔ جس طرح دنیا کی سزا بیان ہوئی وہاں نافرمانوں کی، اور یہاں آخرت کی سزا بیان ہوئی، آپ گھبرائیں نہ، آپ کا دین پھیلے گا، پھیلتا چلا جائے گا، بڑھے گا، بڑھتا چلا جائے گا۔ آپ کا ما ودعک ربک وما قلی، آپ کا رب آپ کو نہیں چھوڑے گا۔ فاصبر، آپ ڈٹے رہیے، ان وعد اللہ حق، اللہ کا وعدہ سچا ہے۔ دیکھو یہ مکی صورت ہے، مکہ میں کہا جا رہا تھا، جبکہ لوگ کہتے تھے کیا پدی کا شوربہ، 2-4 بندے ہیں یار، اور بولتے ہیں کہ ہم دنیا بھر کے اوپر غالب آ جائیں گے، قیصر و کسریٰ پر غالب آ جائیں گے، دنیا بھر میں ہماری سوچ پہنچے گی۔ منافق بھی مدینہ میں مذاق اڑاتے تھے، کہتے تھے پیشاب کرنے کی تو جگہ نہیں، اور کہتے ہیں کہ یہ دین پوری دنیا میں پھیلے گا، ہمیں تو پیشاب کرنے کے لیے جگہ نہیں مل رہی ہے۔ اللہ کہہ رہا تھا فاصبر، آپ ڈٹے رہیے، ان وعد اللہ حق، بے شک اللہ کا وعدہ سچا ہے۔ اور یہ بار بار بات کیوں یاد دلائی جا رہی ہے میرے بھائیوں؟ اکثر نماز کے بعد اعلان ہوتا ہے نا، تمام بھائی بیٹھے رہیں، دین کی بات ہوگی، ایمان اور یقین کی بات ہوگی، معاملہ سارا یقین کا ہے۔ اگر بندے کو یقین آ جائے، بار بار آدمی سوچتا ہے ایک ہی بات روزانہ بیان کرتے ہیں، دوسری کوئی نئی کیوں نہیں؟ بھائی نئی بات ہی کوئی نہیں ہے۔ وہ ہماری زبان میں کہتے ہیں ایک کو پوتڑوں سے جوڑو بیاہ چھوڑو، ایک کو گیتڑوں سے جوڑو گاہ چھوڑو، پیچھے کوئی ہے ہی کوئی چیز نہیں نا بھائی، یقین کا مسئلہ ہے سارا۔ اللہ کے وعدوں پر اگر چور کو یقین ہو چوری کرے گا، اللہ کے وعدوں پر یقین ہے رشوت خور رشوت کھائے گا، اللہ کے وعدوں پر یقین ہو سود خوار، کہا کہ اس کا کم سے کم درجہ اتنا ہے جیسے ماں کے ساتھ بدکاری کرنا، پھر بھی سود کھائے گا، مختلف بہانوں سے سود کھاتا ہے، مختلف ناموں سے سود کھاتا ہے، اور کھائے گا کیوں؟ اگر نہ کھائے تو حضور کی حدیث کیسے صحیح ہوگی؟ اللہ کے حبیب نے کیا فرمایا؟ قیامت سے پہلے وہ دور آئے گا جو سود نہیں بھی کھانا چاہیں گے، ان کو بھی سود کا دھواں ضرور لگے گا، اور فرمایا نام بدل بدل کر کے سود کھائیں گے، اور شراب کا نام بدل کر کے شراب پیئیں گے۔ ہوگا ایسا، لیکن کیوں کر رہا ہے ایسا؟ اللہ کے وعدوں پر یقین نہیں۔
اگر اس کو یقین ہو کہ بے سود کے بھی اللہ پالتا ہے، بے چوری کے بھی اللہ پالتا ہے، بغیر رشوت کے بھی اللہ پالتا ہے، کیوں کرے گا ایسا؟ جھوٹ والا جھوٹ کیوں بولتا ہے؟ اللہ کے وعدوں پر یقین نہیں۔ میرے بھائیوں، اصل میں وہ یقین اندر اتارنے کی ضرورت ہے، لیکن سچ بات یہ ہے کہ کہنے والا سننے والوں سے زیادہ بے یقین ہے، تو وہ بھی کہہ ہی سکتا ہے، بیچارہ دکھا نہیں سکتا یقین کس کو کہتے ہیں۔ فَإِمَّا نُرِيَنَّكَ بَعْضَ الَّذِي نَعِدُهُمْ أَوْ نَتَوَفَّيَنَّكَ فَإِلَيْنَا يُرْجَعُونَ۔ یہ آیت قرآن پاک میں بہت جگہ ہے، یہ مضمون بھی کئی جگہ ہے، لیکن ہمارے درس میں یہیں آیا اور شاید آئندہ نہیں آئے گا، اس لیے اچھی طرح سمجھیں۔ اللہ اپنے حبیب سے فرماتا ہے اللہ کا وعدہ سچا ہے، ظالموں کو سزا مل کر رہے گی، لیکن یہ ممکن ہے کہ آپ دنیا سے چلے جائیں اور آپ کے سامنے ظالموں کو سزا نہ ملے، یہ ہو سکتا ہے۔ لیکن اگر آپ کے سامنے کچھ کو سزا مل گئی اور کچھ کو نہ ملی ظالموں کو، تو آپ کیا یہ مطلب ہے کہ یہ بچ گئے؟ بھئی اللہ تو موجود ہے نا، آپ ہی تو دنیا سے جا رہے ہیں، جب اللہ موجود ہے تو آپ کے بعد بھی ان کو سزا ملے گی۔ چنانچہ ابو جہل کو، عتبہ کو، شیبہ کو آپ کے سامنے سزا ملی، مگر اس دور کے بڑے بڑے ظالم رومن امپائر والے اور پرشین امپائر والے کیسے ظالم تھے، جو پورے پورے سال غلاموں کو کھلاتے تھے، پلاتے تھے، صحت مند بناتے تھے۔ کس لیے؟ کہا کہ 2-4 شیروں سے اس کا مقابلہ کرائیں گے، بادشاہ یہ منظر دیکھ کر کے خوش ہوگا کہ کس طرح شیر اس کو پھاڑ پھاڑ کر کے کھاتے ہیں، بس وہ منظر دیکھ کر کے خوش ہوتا ہے، اس لیے انسانوں کو پالا جاتا تھا۔ ان ظالموں کو کب سزا؟ آپ کے سامنے تو نہیں ملی، مگر صحابہ کے سامنے ملی، اور آپ نے فرمایا ہلاکہ قیصر فلا کسریٰ بعدہ، کسریٰ تو آپ کے سامنے ہی مر گیا، ایک کسریٰ، اس کے پرویز اس کا بیٹا پھر آیا، تو آپ نے فرمایا اب کسریٰ نہیں ہوگا، اب جائیں گے فٹافٹ، ایسے ہی چلے گئے۔ اور آپ نے فرمایا قیصر بھی ہلاک ہوگا، فلا قیصر بعدہ، اس کے بعد کوئی قیصر نہیں ہوگا، قیصر صحابہ کے زمانے میں ہلاک ہوا۔ اب آیت کا ترجمہ سنیں، فاصبر، ڈٹ جائیں، ان وعد اللہ حق، بے شک اللہ کا وعدہ سچا ہے، فَإِمَّا نُرِيَنَّكَ، پس اگر یہ بات ہو کہ ہم دکھائیں آپ کو، دکھائیں کا مطلب آپ کی زندگی میں ایسا ہو جائے، بَعْضَ الَّذِي، اس میں سے کچھ دکھائیں، نَعِدُهُمْ، جس سے ہم ان کو ڈرا رہے ہیں، جس عذاب سے ان کو بار بار ڈرا رہے ہیں، یہ ممکن ہے کہ آپ کی زندگی میں وہ عذاب یہ دیکھیں۔ چنانچہ ابو جہل نے دیکھا کہ نہیں دیکھا؟ بھئی وہ کہتا تھا میں ایک آواز لگاؤں گا میرے حمایتیوں سے مکہ بھر جائے گا، لیکن وہ کیسا مرا بدر میں کہ کسی پہلوان نے اس کو نہیں مارا۔ کس نے مارا؟ 2 چھوٹے چھوٹے بچوں نے مارا، اور اس کو مرتے ہوئے یہ حسرت ہوئی، اس نے کہا ہائے افسوس، کیا سارے عرب کے پہلوان مر گئے تھے، مجھے کسی پہلوان نے بھی نہیں مارا۔ یقتلانی، مجھے قتل کر رہے ہیں یہ دیہاتیوں کے 2 لڑکے، ہائے بدقسمتی، میں کہاں مارا گیا کہ مجھے کسی پہلوان نے بھی نہیں مارا۔ خدا نے اس کی یہ حسرت بھی پوری نہیں کی۔ اس عذاب کو آپ کے سامنے آپ نے بھی دیکھا، انہوں نے بھی دیکھا، لیکن کچھ عذاب بچے۔ وَنَتَوَفَّيَنَّكَ، یا ہم آپ کو وفات دے دیں، فَإِلَيْنَا يُرْجَعُونَ، تو تب بھی تو یہ ہماری طرف ہی لوٹائے جائیں گے، جائیں گے کہاں بھاگ کر کے؟ آپ بے فکر ہوں، اللہ کا وعدہ پورا ہوگا۔ اور وعدہ پورا ہوا کہ نہیں ہوا؟ جو کہا گیا اسی طرح پورا ہوا۔ وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا رُسُلًا مِّن قَبْلِكَ، اب سورت کا آخری مضمون آیا، جس میں آخری رکوع، جس میں پوری سورت کا نچوڑ ہوتا ہے۔ کیا نچوڑ ہے؟ وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا رُسُلًا، یقیناً ہم نے بھیجا بہت سارے رسولوں کو، من قبلک، آپ سے پہلے، منہم من قصصنا علیک، منہم من قصصنا علیک، ان میں سے کچھ ہیں جن کا قصہ ہم نے آپ کو سنایا۔ اور وہ کتنے ہیں؟ وہ صرف 25 نبی کھینچ تان کر کے، یہ کھینچ تان کیوں کہہ رہا ہوں؟ اس لیے کہ حضرت الیسع اور حضرت ذوالکفل، بعض کہتے ہیں نبی تھے، بعض کہتے بزرگ تھے، اگر ان کو بھی مان لے تو 25 ہو گئے۔ لیکن یہ 25 کون ہیں؟ جو صرف عرب کے ارد گرد تھے اور جن کو عرب کے لوگ جانتے تھے۔ باقی دنیا میں کہاں کہاں نبی آئے، کتنے نبی آئے، کس جگہ آئے، کسی کو معلوم ہے؟ بولو نا، نہیں معلوم ہے۔ ایک جوان مجھے سنا رہا تھا کسی کی تقریر کہ نبی تو قتل ہوئے ہیں، رسول کوئی قتل نہیں ہوا۔ میں نے کہا کہاں بیان ہوا قرآن پاک میں؟ کہا جی نبیوں کے بیان میں ہوا نا، یقتلون النبیین، تو رسولوں کے لیے نہیں آیا۔ تو میں نے کہا 25 نبیوں کا تو کل تذکرہ ہے، تو جو باقی ہیں ان میں سے کون قتل ہوا، کون نہیں ہوا، کیا قرآن نے یہ بیان کیا؟ کہتے ہیں نہیں۔ تو میں نے کہا یہ دعویٰ کیسا کرنا ہے، تو عجیب بات ہے۔ منہم من قصصنا، ان میں سے کچھ ہیں جن کا قصہ ہم نے آپ کو سنایا، اور وہ کتنوں کا سنایا؟ زیادہ سے زیادہ 25 کا۔ من لم نقصص علیک، اور بہت سارے وہ ہیں جن کا قصہ آپ کو نہیں سنایا۔
وما کان، اور یہ قرآن پاک میں جن کا قصہ ان کا میں نے بیان کیا، ان کے علاوہ کچھ انبیاء کرام ہیں جن کا حدیث میں تذکرہ آتا ہے، لیکن موٹے طور پر ایک روایت کے مطابق آپ نے فرمایا 1,24,000 کے قریب انبیاء کرام آئے، تو ظاہر ہے ان کے مقابلے میں تو بہت تھوڑوں کا تذکرہ ہوا۔ وما کان لرسول ان یاتی بآیۃ، لیکن ایک بات سنو، جتنے بھی رسول آئے ان سب کے لیے ایک بڑا ضابطہ سنیے، وما کان لرسول، نہیں ممکن تھا کسی رسول کے لیے ان یاتی بآیۃ کہ وہ کوئی معجزہ پیش کر دیتے، الا باذن اللہ، مگر اللہ کے حکم سے۔ نبی اپنی طرف سے کوئی معجزہ نہیں پیش کرتا ہے، جس طرح مکہ کے کافر آپ کو کہتے ہیں آپ نبی ہیں، یہ معجزہ دکھائیے، یہ معجزہ دکھائیے، یہ معجزہ دکھائیے۔ نہیں نہیں، یہ کام آپ کا نہیں ہے، انبیاء کا یہ کام نہیں ہے۔ انبیاء کرام معجزہ نہیں دکھاتے ہیں، اللہ جب چاہے گا تب ظاہر کرے گا، الا باذنہ، اللہ کے حکم سے، الا باذن اللہ۔ فاذا جاء امر اللہ، تو جب اللہ کا حکم آ جاتا ہے، قضی بالحق، اس وقت میں حق کے ساتھ فیصلہ کیا جاتا ہے، اور جب بھی اللہ کے ہاں سے فیصلہ ہوتا ہے پھر کیا ہوا ہر دور کے اندر، وخسر هنالک المبطلون، بس اسی موقع پر باطل پرست ناکام ہو گئے۔ مثلا نوح علیہ السلام کے لیے ایک زمانے تک یہی آزمائش کا سلسلہ چلتا رہا، پھر اللہ کے ہاں سے فیصلہ ہوا، جب فیصلہ ہوا تو پھر کیا ہوا، باطل پرست ناکام ہو گئے اور حق والے غالب ہو گئے۔ اللہ الذی، اللہ ایسا کرے گا کیوں؟ اللہ کا تعارف تو دیکھو، اللہ کی شان دیکھو نا، اللہ کیا ہے؟ اللہ، اللہ وہ ہے الذی جعل، جس نے بنایا لکم تمہارے لیے الانعام چوپایوں کو، لترکبوا منہا، تاکہ ان پر تم سواری کرو، ومنہا تاکلون، اور ان میں سے کچھ کو تم کھاتے ہو۔ کتنے چوپائے بنائے، کتنے جانور بنائے، کچھ تمہاری سواری کے لیے، کچھ تمہارے کھانے کے لیے، اور سورہ نحل میں گزرا کچھ کس کے لیے، وَلَكُمْ فِيهَا جَمَالٌ حِينَ تُرِيحُونَ وَحِينَ تَسْرَحُونَ، کچھ صرف تمہاری آنکھوں کی ٹھنڈک کے لیے، تمہاری شان بنتی ہے جب تم چار کے شام کو واپس لاتے ہو چرا کر کے، اور جب تم صبح کو چرنے کے لیے چھوڑتے ہو تب تمہاری شان بنتی ہے ان جانوروں میں۔ وَمِنْهَا وَلَكُمْ فِيهَا مَنَافِعُ، اور ان جانوروں میں تمہارے لیے بڑے نفع ہیں۔ کتنے نفع ہیں؟ جتنا قیامت قریب آتی رہے گی نفع بڑھتے رہیں گے۔ پہلے تو نفع اتنا ہی تھا، ان کی اون اتار لو، ان کا چمڑا اتار لو، ان کی ہڈیوں کے کچھ بنا لو، اب تو گوبر کا بھی بنانے لگے، اوجڑی کا بھی بنانے لگے، آنتوں کا بھی بنانے لگے، نہ معلوم آگے کیا کیا ہوگا۔ وَلَكُمْ فِيهَا مَنَافِعُ، اور تمہارے لیے اس میں نفع ہیں۔ وَلِتَبْلُغُوا عَلَيْهَا حَاجَةً فِي صُدُورِكُمْ، آہا کیا زبردست بات۔ وَلِتَبْلُغُوا، اور تاکہ تم پہنچو علیہا، ان جانوروں پر بیٹھ کر، حاجتاً اس ضرورت کو، فی صدورکم جو تمہارے دلوں میں چھپی ہوئی ہے۔ مطلب بندے کو جانا ہے سسرال، گھوڑے کو کچھ پتا نہیں اس کو کہاں کیا مصیبت پڑی ہے آج، بس صبح صبح اٹھتا ہے، گھوڑے کو تیار کرتا ہے، 2 ڈنڈے مار چل، اب وہ کبھی نہیں پوچھتا سر کہاں جانا ہے، یہ کبھی نہیں بتاتا ہے سسرال جانا ہے، لیکن بیچارہ دوڑ پڑتا ہے، ٹھیک ہے جناب، حاضر غلام حاضر، جہاں لے جاؤ وہیں جاؤں گا۔ کہا یہ کس نے بنائے تمہارے لیے، کیسے تابع کر کے رکھے ہوئے ہیں، کبھی نہ ان کو بتاتے ہو کہاں جانا ہے، اور کبھی وہ پوچھتے نہیں کہ کہاں جانا ہے۔ لِتَبْلُغُوا، تاکہ تم پہنچو علیہا، ان پر بیٹھ کر، حاجتاً اس ضرورت کو، فی صدورکم جو تمہارے سینوں میں چھپی ہوئی ہے، بتاتے بھی نہیں ہو۔ ویسے علامہ دمیری ہیں، ایک انہوں نے حیوانوں کی خاصیتیں لکھی ہیں، اس میں ایک خاصیت لکھی ہے کہ اگر کسی کو سسرال کا رستہ ہی بھول جائے، سسرال تو ایسے مذاق سے کہہ رہا ہوں، مطلب کہیں بھی جانا چاہتا رستہ بھول گیا، ریگستانوں میں رستہ نہیں یاد رہتا ہے، ابھی ریت کا پہاڑ ادھر تھا، 2 منٹ کے بعد ادھر لگ گیا، دوسرے دن دیکھا ادھر لگا ہوا ہے پہاڑ، تو آدمی کو راستہ یاد نہیں رہتا ہے، تو کہا جہاں ایک مرتبہ اونٹ پر بیٹھ کر گیا تھا وہاں دوبارہ جانا ہے، راستہ نہیں آتا تو اونٹ کے کان میں خالی اپنا منہ اس کے ساتھ لگاؤ، بولنے کی بھی ضرورت نہیں، اگر بول دو تو اور اچھا ہے، نہ بولو، خالی کہہ دو مجھے فلاں جگہ جانا ہے، سسرال جانا ہے، بس اس کے اوپر بیٹھو اور لگام ڈھیلی کرو تو 30 سال تک یہ راستہ نہیں بھولتا ہے، اس کو یاد رکھتا ہے۔ کیا اللہ نے اس کو دماغ دیا ہے۔ وعلیہا، اور اپنے دشمن کو کتنا یاد رکھتا ہے، بڑھاپے میں بھی نہیں بولتا ہے، بچپن میں کسی نے اس کے ساتھ زیادتی کی ہو، بڑھاپے میں اس کو یاد رکھتا ہے۔ اور اس کے اندر بڑی خصوصیات ہیں، اکیلا جانور ہے جو کبھی اپنی ماں کے ساتھ جفتی نہیں کرتا ہے، اور اگر کوئی دھوکے سے ایسا کرا دے تو آخری دم تک اس کا بدلہ لینے کی کوشش کرتا ہے، قتل کر کے اس کو چھوڑے گا جب تک اس کا بس چلے گا۔
وَلِتَبْلُغُوا اور تاکہ تم پہنچو علیہا ان پر بیٹھ کر کے حاجتن ایسی ضرورت کو فی صدورکم جو تمہارے دلوں میں چھپی ہوئی ہے، سینوں میں، سینوں سے مراد دلوں میں، وَعَلَيْهَا اور ان پر بھی، وَعَلَى الْفُلْكِ تُحْمَلُونَ اور کشتیوں پر بھی تم کو سوار کیا جاتا ہے۔ یہ اصل میں دلوں میں پیدا ہونے والے سوال کا جواب ہے۔ کسی کے دل میں آ رہا ہوگا کہ آج تو گھوڑے کا دور ہی نہیں رہا، موٹر سائیکل، سکوٹی اور گاڑی اور کیا کیا بلائیں آ گئیں، مگر کیا گاڑی کو آپ بتاتے ہو کہ مس فلان جگہ جانا ہے چلیے؟ نہیں، کچھ نہیں اس کو بتاتے ہیں، بس بیٹھے اور چلو دوڑو، کہاں دوڑنا ہے کچھ معلوم نہیں۔ تو فرمایا یہ گاڑیاں کس نے دی؟ یہ بھی تو اللہ نے دی۔ جیسے کہا کشتی اللہ نے دی، کیوں؟ اس کا مطلب کہ جو چیزیں براہ راست ملی وہ بھی اللہ کی نعمت، اور جو انسان اپنے دماغ سے بنا رہا ہے، موبائل بنایا اور کوئی بلا بنائی، یہ بلایا، یہ سب کی سب اللہ کا کرم ہے، اس لیے کہ دماغ کس نے دیا؟ اللہ نے دیا۔ وَيُرِيكُمْ آيَاتِهِ اور وہ دکھاتا ہے تم کو، یوری دکھاتا ہے تم کو آیاتہ اپنی قدرت کی نشانیاں، فَأَيَّ آیَاتِ اللَّهِ تُنْكِرُونَ تو کون سی اللہ کی قدرت کی نشانی کا تم انکار کرو گے؟ نہیں مانتے ہو، کتنی نشانیاں دکھائیں، اور اگر نہیں مانو گے تو کیا ہوگا؟ دنیا کی تاریخ پلٹ کر دیکھو کیا ہوگا۔ افلم یسیروا کیا وہ چلے پھرے نہیں، فی الارض زمین میں، فینظروا اگر چلتے پھرتے تو اس کی وجہ سے وہ دیکھتے، کیف کان کیسا تھا، عاقبہ انجام نتیجہ، الذین من قبلہم ان لوگوں کا جو ان سے پہلے تھے، بڑے بڑے پہلوان آئے دھرتی کے اوپر، ان کا کیا ہوا؟ کانوا اکثر منہم ان کی تعداد ان سے زیادہ تھی۔ یہ کہنا کہ اس دور میں انسان زیادہ ہیں ضروری نہیں ہے، بحیثیت قبیلہ بحیثیت قوم ہو سکتا ہے کہ پچھلے دور میں ہم سے بھی لوگ زیادہ رہے ہوں، ایک خاندان کے، ایک قبیلے کے، ایک جھٹ ہو کر کے کہا ہم خدا کا مقابلہ کریں گے، صف ہستی سے مٹ گئے۔ وَأَشَدَّ قُوَّةً اور طاقت میں زیادہ تھے، اس کا تو کوئی انکار ہی نہیں ہے، جتنا آگے جا رہا آدمی کمزور ہی ہو رہا ہے۔ تو پہلے جو اصل غذائیں تھی اس سے طاقتور، کتنا طاقتور قوم عاد اور سمود کو دیکھو کیسے۔ دو باتیں، ان کی پہلے تعداد ان کی زیادہ تھی، پہلوان تم سے زیادہ تھے، وَآثَارًا فِي الْأَرْضِ اور زمین میں یادگار چھوڑنے کے اعتبار سے تم سے بڑے ہوئے تھے۔ یادگاریں کتنی چھوڑی انہوں نے؟ پانڈووں کی یادگار دیکھو، کوروں کی یادگار دیکھو، جوداڑوں کی، دھڑپا کی، دراوڑ کی، ادھر دیکھ لو قوم عاد کی، قوم سمود کی، فرعون کی، اہرام مصر دیکھو، کیا کیا یادگاریں چھوڑی، مگر سب کھنڈرات پڑے رہ گئے۔ کوئی آج وہاں الو بول رہے ہیں، لم تسکم من بعدہم الا قلیلا۔ قرآن پاک نے کہا ہو اترانے والوں کتنے بڑے بڑے طاقتور قلعے تھے، ہم نے ایسے اجاڑے، لم تسکم من بعدہم الا قلیلا، ایک مرتبہ اجڑے دوبارہ بس ہی نہیں۔ آج بھی کھنڈرات لوگ دیکھتے ہیں تو سوچتے ہیں جی یہ قلعہ اور وہ قلعہ، یہ نہیں دیکھتے کہاں گے قلعے بنانے والے۔ احمد شاہ رنگیلا جس نے لال قلعے کے حوض میں پانی کی جگہ شراب بھر دیا، اس نے کہا کہاں سے اتنے پیالے لاؤں، بس یہی منہ دور پیتے رہو، پھر کیا نتیجہ نکلا وہ میرے اور آپ کے سامنے ہے۔ ہائے ہائے، اکڑتے تھے وہ اپنی یادگار چھوڑنے میں، آج بھی یادگار بناتے ہیں۔ فما اغنی عنہم نہیں کام آئی ان کے، ما کانوا یکسبون وہ ساری کارگریاں جو وہ کرتے تھے، وہ ساری کمائیاں جو انہوں نے کمائی تھیں، یعنی تعداد زیادہ تھی کام نہیں آئی، طاقت زیادہ تھی اللہ کی طاقت کے مقابلے میں کام نہیں آئی، بڑی بڑی یادگاریں، بڑے بڑے قلعے بنائے تھے لیکن وہ قلعے ہی ان پر گر گئے۔ فلما جاءتہم تو کیا ہوا جب آئے، فلما تو جب جاءت آئے تھے ہم ان کے پاس، رسولہم ان کے رسول، بالبینات واضح نشانیاں لے کر، معجزے لے کر آئے، دلائل لے کر کے آئے، ثبوت لے کر کے آئے، لوگوں کو سمجھایا، وہ باتیں پیش کی جو دماغ کو اپیل کرتی تھیں مگر لوگوں نے نہیں مانا، اور نہ ماننے کی وجہ فرحوا بما عندهم من العلم، یہ بڑا اہم موقع ہے۔ فرحوا اکڑ گئے وہ، ابھی فرحوا پیچھے گزرا نا، اندر اندر اکڑنا، اکڑ گئے وہ بما اس چیز پر، عندهم جو ان کے پاس تھی، من العلم یعنی علم، یعنی علم کیا؟ ارے یہ کل کا بچہ ہمیں بتائے گا، ہم جانتے ہیں ہماری معلومات کیا ہیں، ہمیں معلوم ہے، بس ہمیں جانتے ہیں، ہمیں معلوم ہے۔ داڑھی سفید ہوگی، ہم نے کوئی دھوپ میں بیٹھ کر داڑھی سفید کی ہے، ایسی داڑھی ہماری سفید ہوگی، یہ کل کے بچے ہم کو سمجھائیں گے۔ یہی بات ابراہیم علیہ السلام کو ان کے باپ نے بھی کہی تھی کہ میں باپ ہوں، تیرے سے پہلے آیا ہوں۔ اوہ باپ، تو بے شک باپ ہے لیکن میرے پاس اللہ کی طرف سے
یا ابتی انی قد جاءنی من العلم، اللہ کی طرف سے میرے پاس علم آ چکا ہے، ما لم یأتی کا، جو تیرے پاس نہیں ہے۔ انبیاء کرام آسمانی علم لے کر کے آئے، لیکن ہر دور کے لوگ اپنی معلومات پر اکڑ گئے۔ کون سی معلومات؟ جس فن کی بھی کسی کے پاس تھی۔ آج کے دور کے اعتبار سے سمجھیے کسی نے سائنس کی ABC پڑھ لی تھی، بیچارے نے بس ABC ہی جانتے ہیں بیچارے، لیکن اکڑ گئے کہ ہیں ہم ایسے ہی مان جائیں۔ پھر کیا ہوا؟ وحاق بہم ما كانوا به يستهزئون۔ ہائے ہائے، اگر واقعتاً یہ بیماری ہے اور واقعتاً اس کے آگے لوگ بے بس ہو گئے ہیں تو اس آیت کو اس کے ساتھ جوڑ کے پڑھو نا۔ وحاق بہم، اور گھیرے میں لے لیا ان کو، ما كانوا به يستهزئون، اس چیز نے جس کا یہ مذاق اڑاتے تھے۔ اللہ ہے ہی نہیں، کہاں ہے اللہ؟ کہاں ہے اس کی طاقت؟ کس نے دیکھا؟ کہتے ہم دیکھیں گے تو مانیں گے، ہمیں آج تک نظر ہی نہیں آیا خدا۔ دکھایا میں ہوں۔ حاق بہم، گھیرے میں لے لیا اس چیز نے، ما كانوا به يستهزئون، جس عذاب کا مذاق اڑا رہے تھے، اللہ کی طاقت کا مذاق اڑا رہے تھے، اس نے ان کو گھیرے میں لے لیا۔ فلما رأوا بأسنا قالوا آمنا باللہ۔ ہائے ہائے، ہر دور میں یہی ہوا، نافرمان نہیں مانے، گنہگار نہیں مانے، لیکن جب اللہ کا عذاب آیا، موت آئی اور یہاں تک حلق میں پہنچنے لگی، ہچکی لگنے لگی، پھر کیا ہوا؟ فلما رأوا، تو جب انہوں نے دیکھا، بأسنا، ہماری پکڑ کو، قالوا آمنا باللہ، کہنے لگے ہم مان گئے اللہ کو۔ مگر اللہ کو تو ہر دور کے کافر مانتے تھے، وحدہ، اکیلے مان گئے، سب کو چھوڑ دیا، اکیلے خدا کو مانتے ہیں۔ فرعون نے بھی کیا تھا؟ آمنت آمن الذی بہ بنو اسرائیل، اس خدا کو مانتا ہوں جس کو بنی اسرائیل مانتے ہیں، کسی کو شک شبہ نہ رہے، اب مان گیا۔ جواب کیا تھا؟ الآن، اب مانتا ہے۔ کیسا دھمکی کا لفظ ہے، الآن، اب مانتا ہے۔ وقد عصیت، اور پہلے تو نافرمانیاں کرتا رہا، بھگا کرتا تھا، ایک ڈبکی لگی مان گیا، اتنا جلدی مان جاتا ہے؟ اللہ اکبر۔ سب مانتے ہیں، لیکن کب مانتے ہیں؟ جب موت کی ہچکیاں لگتی ہیں۔ لیکن جزائے اللہ تعالی ہم سب کی طرف سے بہترین جزا عطا فرمائے۔ آقا مدنی صلی اللہ علیہ وسلم کو آپ نے کیا فرمایا؟ اللہ اپنے بندے کی توبہ کا منتظر رہتا ہے، حتی یغرغر، یہاں تک کہ اس کو موت کی ہچکیاں لگنے لگیں۔ اس سے پہلے بھی اگر سچے دل سے توبہ کر لے اللہ قبول کر لیتا ہے، لیکن اکثر توبہ تبھی کرتے ہیں جب موت کی ہچکیاں لگنے لگتی ہیں، جب آخرت کے منظر دکھائی دینے لگتے ہیں۔ وَكَفَرْنَا، اس وقت میں کہتے ہیں آمنا باللہ وحدہ، ہم نے مان لیا اللہ کو وحدہ، اکیلے۔ وَكَفَرْنَا، اور ہم نے انکار کر دیا بِمَا كُنَّا بِهِ مُشْرِكِينَ، ان تمام ہستیوں کو جن کو ہم اللہ کا شریک بناتے تھے۔ پھر کیا ہوا؟ فَلَمْ يَكُ يَنفَعُهُمْ إِيمَانُهُمْ، فَلَمْ يَكُ، تو نہیں تھا، ایمانہم، ان کا ایمان ایسا، ینفعہم، کہ ان کو نفع دیتا۔ آسان ترجمہ کیجئے تو ان کے اس وقت کے ایمان نے ان کو کوئی نفع نہیں دیا۔ کب؟ لما رأوا بأسنا، جب انہوں نے ہماری پکڑ کو دیکھ لیا، ہمارے عذاب کو دیکھ لیا۔ اب ایمان لاتے ہو، اس وقت کا ایمان کسی کا معتبر نہیں سوائے حضرت یونس علیہ السلام کی قوم کے، کہ انہوں نے عذاب کے اثرات دیکھے تھے، ابھی عذاب کو دیکھا نہیں تھا، اللہ نے توبہ قبول کر لی۔ سنت اللہ، یہی طریقہ ہے اللہ کا، سنت اللہ، یہی طریقہ ہے۔ نوح علیہ السلام کی قوم بھی اس وقت ایمان لائی، اور پھر عاد اور سمود اور سارے دور کی قوموں کو گناؤ، ہر دور میں اللہ کا یہی طریقہ رہا۔ التی قد خلت فی عبادہ، جو گزر چکا ہے اس کے بندوں میں پہلے۔ پھر کیا ہوا؟ وخسر ہنالک المؤمن، مکمل ہو گئی، کل حامیم السجدہ شروع ہوگی۔ اللہ تعالیٰ میرے اور آپ کے بیٹھنے کو قبول فرمائے۔ ہم سب اللہ کے محتاج اور بے حد محتاج ہیں، صرف اسی لیے بیٹھے ہیں، بولنے والا سننے والوں سے زیادہ کوڑا ہے، اس کا بھی اندر خالی ہے، صرف سناتے ہیں دوسروں کو، شاید ہم کو بھی یقین نصیب ہو جائے۔ اللہ سے مانگیں اللہ ہم کو سچا ایمان عطا فرمائے، آزمائشوں سے حفاظت فرمائے،
فتنوں سے ہماری حفاظت فرمائے، ایمان کے ساتھ موت نصیب فرمائے۔ دنیا سے کچھ لے کر نہیں جانا چاہتے سوائے ایمان کے، اللہ خاتمہ بالخیر نصیب فرمائے اور موت کی رسوائیوں سے ہماری حفاظت فرمائے، ذلتوں سے حفاظت فرمائے، اس بیماری سے بھی ساری انسانیت کی اور خاص طور سے ملت اسلامیہ کی حفاظت فرمائے۔